آخر شگفتہ جی یہ سب کچھ کس کو دکھانے کے لیے کر رہی ہیں؟ مرتے ہوئے شوہر کو بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ایک شخص کے ساتھ اس طرح کے سوال و جواب اور اتنی طویل اور لمبی ویڈیو، اور پھر آ کے ہاسپٹل کے بل کے بارے میں بات کرنا، یہ سب کچھ کیوں چل رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی سیدھی بات ہے کہ نہیں، بس یہ ایک ان کا کانٹینٹ ہے، بس وہ آتی ہیں ویڈیو بناتی ہیں اور ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں؟ نہیں، اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں. ان وجوہات پہ آج میں بات کرنے والی ہوں، تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملی کے ساتھ آپ سیف ہوں گے. الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو جو وائی ٹی فیملی ہے، جو شگفتہ سے محبت کرتی ہے، ان کو شاید لگتا ہو کہ یہ صرف اور صرف شگفتہ جی ان کا ایک کانٹینٹ ہے، ان کا ایک لائف سٹائل جو وہ شیئر کرتی ہیں، اس میں ابھی ان کی لائف میں ابھی کیا چل رہا ہے اس کے حوالے سے وہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتی ہیں ایک ویڈیو کے ذریعے. آج کل ان کے ہسبینڈ بیمار ہیں تو اسی کے حوالے سے ان کی ویڈیو ہوتی ہے. عام دیکھنے والی عوام کو شاید یہی لگتا ہو، لیکن کہانی اصل میں یہ نہیں ہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک ایسا شخص جو میں کہتی ہوں بستر مرگ پر پڑا ہے، جن کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ویسے تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہر انسان کا ٹائم مقرر ہے، ٹھیک ہے، موت جو ہے وہ برحق ہے اور کسی بھی ٹائم ہم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. تو ضروری نہیں کہ بیمار ہم سے پہلے چلے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک سچویشن ہوتی ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ ان کے پاس اب زیادہ ٹائم نہیں ہے. ان کی ہیلتھ کے جو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس زیادہ ٹائم ہوگا. تو اس کے باوجود کہ وہ ایک تکلیف سے، ایک کرب سے گزر رہے ہیں اور وہ پچھلے 8 دن سے ہاسپٹلائزڈ ہیں، اس کے باوجود شگفتہ جی کے پاس کوئی اور کانٹینٹ نہیں ہے. انہوں نے جب بھی دکھانا ہے اپنی مصروفیات میں سے، جب ان کو ٹائم ملتا ہے، جب وہ بیزی ہوتی ہیں، تب وہ آپ سے کوئی روٹین شیئر نہیں کرتی. مطلب ان کی جو ذاتی مصروفیات اپنی ہوتی ہیں، اپنے کام سے ریلیٹڈ یا اپنے بچوں سے ریلیٹڈ، آج کل وہ اس طرح کا کوئی کانٹینٹ نہیں دکھا رہی ہیں آپ کو. صرف اور صرف وہ یایا پہ ویڈیو بناتی ہیں. جب بھی وہ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم ان کو ملتا ہے تو وہ موبائل اٹھا لیتی ہیں اور ان کا جو ٹاپک ہوتا ہے، آج کل ان کا کانٹینٹ ہوتا ہے وہ یایا اور ان کی بیماری. تو اس چیز میں وہ یہ بھی بھول جاتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی کنڈیشن اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کی ویڈیو بناؤں. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، خوف خدا شاید جو ہے نا وہ ہمارے دلوں میں سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں شاید مرنے کے بعد کا جو سفر ہے اس پہ ہمیں یقین نہیں رہا، اور ہمیں ان چیزوں پہ ہمارا جو مطلب کہ ایمان ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ ایک بندہ جس کو جو اس کنڈیشن میں ہے، اس کو دعاؤں کی ضرورت ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کے پاس بیٹھ کے مطلب اللہ کا ذکر کریں، کسی بھی طریقے سے، کوئی مطلب بے شک باتوں کے ذریعے کریں، لیکن گفتگو بھی ایسی ہو جس میں انسان کو ایک تو سکون ملے اور دوسرا آخرت کا خوف پیدا ہو دل میں. اور اس کے بعد ان کے پاس ٹائم ہے، ہم سب کو بھی چاہیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے حضور معافی مانگیں، لیکن جب ہمارا آخری ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے دروازے آخری سانس تک کھلے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارگاہ میں ہم توبہ طائب ہو جائیں. لیکن یہاں پر آپ لوگوں کو وہی مطلب کہ ڈسکو زندگی، ڈسکو باتیں، ماڈرن چیزیں، سب کچھ وہی دکھائی دے رہی ہیں. مطلب کہ فلم ایکٹرز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کون آپ کو پسند ہے، مطلب کہ دنیاوی گفتگو. اور دنیاوی گفتگو میں بھی جو میں کہتی ہوں کہ چیزیں تھوڑی سی مطلب ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ مرتے ہوئے بندے سے بندہ یہ تھوڑی پوچھتا تمہیں کون سی اداکار پسند ہے، کون سا اداکار، مطلب کہ ان کو آخرت کی تیاری کروانے کی بجائے آپ لوگ ان کو ابھی تک بھی دنیا کی محبت میں آپ نے ان کو پھنسا رکھا ہے، اپنے فادر کو اور اپنے شوہر کو. تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے میرے لیے. اور دوسرا پھر بار بار ہر ویڈیو میں یہ پوچھنا مجھ میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، میں کیسی، میں ویسی، میں یہ، میں وہ، میرا فیوریٹ کلر. مطلب بچے بھی ہیں تو وہی سوال کر رہے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے ہم نے یہ چیزیں ان کی ویڈیوز میں سنی ہوئی ہیں، دیکھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بار بار
صرف ایک یہ دکھانے کے لیے کہ بھی بڑا ہم یحییٰ کو ٹائم دے رہے ہیں، یحییٰ کو بڑا ہم اسپیشل فیل کروا رہے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں۔ تو اب پس منظر جو کہانی یہ نہیں ہے کہ صرف یہ آپ کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اصل میں کہانی کچھ اور ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ویڈیو ان کی آئی تھی جب یہ دبئی گئی تھی، ان کے بعد ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا تھا، تو وہ کرٹیسزم عام عوام کی طرف سے زیادہ نہیں تھا، ان کے اپنے قریبی لوگوں کی طرف سے تھا، کچھ پراپرٹی کو لے کے تھا، اور اگر عام عوام کرٹیسائز کر رہی ہو تو یہ لوگ اتنا اس کو سیریس نہیں لیتے، اتنا دل برداشتہ نہیں ہوتے جتنی وہ آپ کو دکھائی دے رہی تھی، اور نہ ہی ان کو صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں نادیہ خان کی طرف کہ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند نہیں ہے تو آپ ہماری ویڈیو مت دیکھا کریں، لیکن یہاں پہ کچھ اور بات تھی۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ چاہتی تو ایسے کامنٹس کو ہائیڈ بھی کر سکتی تھی، ان کو بلاک بھی کر سکتی تھی، لیکن نہیں کیا گیا۔ کیونکہ یہاں پہ ان کو ایک بڑا کانٹینٹ ملا تھا، انہوں نے بیٹھ کے ایک ویڈیو بنائی، جو ویڈیو بہت وائرل ہوئی، پھر اس کے اوپر بہت سارے ریاکشن بنے، بڑے بڑے چینلز نے اس کے اوپر جو ہے نا ویڈیو بنائی کہ شگفتہ جی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمدردیاں ملیں، ان کو بہت فائدہ ہوا اس چیز کا، اور اصل میں وہ چیزیں تھیں جواب جو انہوں نے دیا تھا عام عوام کو، وائی ٹی فیملی کو نہیں دیا تھا۔ ٹھیک ہے، وائی ٹی فیملی کو کیا ضرورت ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان سے جواب مانگنے والے، یا ان کو ضرورت نہیں ہے ہمیں جواب دینے کی۔ وہ جواب ان لوگوں کو دیے جا رہے تھے جو ان کے اپنے ہیں، جو ان کے ہسبینڈ کے اپنے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ شگفتہ جی نے ان کے ساتھ یحییٰ جی کے ساتھ صرف پراپرٹی کے لیے شادی کی تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ کلیئر کرتی ہوئی آپ کو دکھائی دی، جس میں انہوں نے یحییٰ کے اگینسٹ بھی بہت ساری باتیں کی کہ وہ جسٹ میرے بچوں کے فادر ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ تو بڑا افسوس ہوا مجھے کہ کسی کو جلانے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو سنانے کے لیے انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی تمام جو ان کی لائف میں ان کی تھی، ان کی محبت، ان کا پیار، وہ سب کچھ انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ تو ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ اس کو اتنا سمپل مت سمجھے، اتنا سادہ مت سمجھے کہ یہ صرف ایک کانٹینٹ ہے، صرف یحییٰ کی اپڈیٹ دیتی ہیں۔ نہیں، یہ اپڈیٹ آپ کو نہیں دی جا رہی، یہ اپڈیٹ کسی اور کو دی جا رہی ہے، یہ باتیں کسی اور کو سنائی جا رہی ہیں۔ اور آج مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بیٹیوں کو دیکھ لیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، باپ مر رہا ہے، کوئی کلمہ نہیں، کوئی درود نہیں، کوئی فاتحہ، مطلب کہ کچھ پڑھائی نہیں۔ ایسے ٹائم میں تو بڑے بڑے جو میں کہتی ہوں کہ ماڈرن لوگ بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی دنیا کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور اپنے بڑوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی ایک تو تکلیف میں کمی ہو، اور پھر آخرت کی جو منزلیں ہیں ان پہ آسان ہو۔ کیونکہ ہم جتنا ذکر کریں گے اللہ کی رب العزت کی ذات کا، جتنا ہم ورد کریں گے، اتنا ہی ایک بندہ جب نزع کی سختیاں ہوتی ہیں، سکرات کی سختیاں ہوتی ہیں، تو اس میں کلمہ پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو مسلمان کا تو یہ ظاہری بات ہے، جس نے کلمہ شریف پڑھ لیا تو اس کی آخرت آسان ہے۔ تو شاید ان لوگوں کا اس چیز پہ شاید ان کو نالج نہیں ہے، اب اللہ علم، مجھے نہیں پتا کہ نزع کی سختیاں کتنی شدید ہوں گی، موت کا وقت، سکرات کا وقت کتنا سخت ہوگا، اس کے بعد کیا آزمائشیں ہوں گی، قبر میں کیا آزمائشیں ہوں گی، قبر میں جو سوالات ہیں ان میں کیا آزمائشیں ہوں گی۔ ابھی یہ باتیں ہونی چاہیے کہ ہم سے آخرت میں سوال کیا کیے جانے ہیں، قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ لوگ اس سے ہٹ کے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ دنیا داری، اتنی دنیا داری میں نے اس فیملی میں دیکھی ہے کہ میں مطلب حیران ہوتی ہوں کہ آپ لوگ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں ایک بندے کے ساتھ۔ آپ زندہ ہیں، آپ نے بھی جینا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ابھی ایک طویل عرصہ اس دنیا میں گزارنا ہے، لیکن وہ تو اس دنیا سے جانے والے ہیں، وہ تو مہمان ہیں، ان پہ تو رحم کھائیں، ان کی حالت پہ رحم کھائیں۔ ابھی بھی آپ کو ویڈیوز کی پڑی ہوئی ہے، ابھی بھی آپ لوگوں کو دکھانے اور جلانے کے لیے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بڑی سنسیئر ہوں، آپ ویڈیو لگا رہی ہیں۔ اور اس کے اوپر جو مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا کہ ایک ایسی بندی جو صرف 8-10 لاکھ کا ایک پرفیوم لے لیتی ہے، جس کی بیٹی صرف ایک چپل لے لیتی ہے 5-7 لاکھ کی، وہ اپنے ہسبینڈ کا بل جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہی ہے، بھئی 13 لاکھ اور اس طرح کچھ بل آ گیا جی 8 دنوں کا۔ اتنا مجھے افسوس ہوا۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جو مہینے میں جو ود فیملی دبئی کے 4 ٹور لگا لیتی ہے، اور وہاں پہ صرف اور صرف شاپنگ کے لیے، صرف انہوں نے وہاں پہ شاپنگ کرنے جانا ہوتا ہے، انجوائمنٹ کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، اور ایک ٹرپ پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہوں گے۔ ایک چیز ان کی لاکھوں کی ہوتی ہے۔ اس کی بیٹی انیا کی دیکھ لیں، اس کی اپنی خود کی دیکھ لیں،
لیکن افسوس ہے کہ بھی آج یہ 13 لاکھ کا بل آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہے جائیہ کا، جس نے کروڑوں ان پہ خرچ کیے ہیں، جس نے اس کی پوری زندگی کو خوبصورت بنایا، اس کو آزاد رکھا، اس نے جو چاہا کیا. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بچیوں نے اس کے بھانڈا پھوڑا کہ یہ ہماری ماں میں پیشنس نہیں ہے، ہماری ماں میں برداشت نہیں ہے، اور یہ چیز ہمارے باپ کے اندر ہے، اور ہمارے باپ نے ہمیشہ ہماری ماں کو سپورٹ کیا، اور اس نے جو چاہا کیا اپنی لائف میں، جتنا چاہا پیسہ خرچ کیا، جس طرح چاہا گھر بنائے، سیل کیے، جس طرح چاہا بیٹیوں کو پڑھایا، جس طرح چاہا ان کی لائف میں جو وہ چاہتی تھی کیا. اور میں کہتی ہوں کہ اس کے باوجود یہ خاتون اپنے شوہر کا بل گن رہی ہے، بہت افسوس کی بات ہے. اور 8 دن وہ تو ایک بیڈ پہ پڑے ہیں. یہ اتنا خرچہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے ہائی فائی روم لیا، کیونکہ آپ نے کی بیٹیوں نے وہاں پہ آنا ہوتا ہے اور آپ نے وہاں پہ رہنا ہوتا ہے. تو ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.